على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. سورہ مجادلہ کی 11ویں آیت پر گفتگو ہماری چل رہی ہے کہ جو عنوان ہے تقریر کا اور گفتگو کا وہ ہے علم اور رزق. گفتگو کا ہماری عنوان ہے علم اور رزق، اور ہر روز ہر شب کو پوری دنیا میں جہاں جہاں آزاداری ہو رہی ہے دعائیں مانگی جا رہی ہیں کہ پروردگار عالم اس مشکل کو، یہ جو وائرس دنیا میں آ چکا ہے اور بیماری، اس کو جلد از جلد بحق سید الشہداء، بحق انصار سید الشہداء اور بحق اطفال اور اولاد سید الشہداء اس کو جلد از جلد دور کرے، اور اسی طرح سے جو مومنین و مومنات اس وائرس میں مبتلا ہیں، محبان اہل بیت کسی بھی فرقے مذہب سے ہوں، ان کو شفاء کامل عاجل عنایت فرمائے. اور اسی طرح سے جن لوگوں نے مجھ سے، آپ سے دعا کی درخواست کی ہے، میسیجز، پیغامات بھیج کے، یا اسی طرح سے وہ لوگ کہ جو پیغام نہیں بھیج پائے اور ان کا دل چاہ رہا ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے ممبر سے، فرش اعضاء ذکر سید الشہداء، تو ان کو بھی، ان کی بھی نیت کر کے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار وہ جس مشکل میں بھی گرفتار ہیں، بیمار اگر ہیں، صحت اور بیماری وغیرہ کے حوالے سے کوئی مشکل ہے، اس کو پروردگار عالم دور فرمائے بحق سید الشہداء. دعا بہت زیادہ کیجئے. فرش اعضاء پر آپ نہیں آ سکتے، گھر میں بیٹھ کر اپنی مجلس یہ سن رہے ہیں آپ، یا کہیں کی بھی اور مجلس، لیکن جہاں پر آپ بیٹھ کر اپنے گھر میں مجلس سن رہے ہیں، جہاں پر گریہ ہو رہا ہے، جہاں پر بیٹھ کے آپ سید الشہداء کا ذکر سن رہے ہیں، وہ آپ کا فرش اعضاء ہے، اس کی برکت ہے، اور وہاں پر خدا آپ کی دعا کو قبول کرے گا. علم اور رزق کے عنوان سے گفتگو ہو رہی تھی کہ علم اور رزق کا تعلق کیا ہے. علم یعنی جاننا، آگاہی، نالج، کسی چیز کو سمجھ لینا، کسی چیز کو جان لینا علم ہے. اور پھر رزق، یہ مسلسل ہر شب میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ علم جتنا جتنا بڑھتا رہتا ہے، علم جتنا خالص ہوتا رہتا ہے، اتنا زیادہ انسان رزق کے معنی کو بھی اپنے ذہن میں بدلتا رہتا ہے. اگر علم ایک نچلے درجے کا ہوگا تو ایک رزق کا معنی، رزق کی ڈیفینیشن ایک خاص جگہ پر رک جائے گی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو بھوک نہیں لگتی، مجھے بھوک نہیں لگتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے لباس کا رزق نہیں چاہیے، مجھے کھانے کا، گندم کا رزق نہیں چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے سر پر چھت ہو، میرے رزق نہیں چاہیے. یہ سب رزق ہے، اس میں کوئی شک نہیں. بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ انسان کی پرواز کتنی بلند ہے، اور کیا رزق کے معنی و مفہوم کو، رزق کی ڈیفینیشن کو اسی جگہ پر روک دیا جائے کہ جہاں پر میں کہتا ہوں کہ صاحب کھانا مل گیا، سر پہ چھت ہے، لباس ہے، سکون سے سو گئے، الحمدللہ رب العالمین. یا رزق کی داستان، رزق کا معنی آگے تک جاتا ہے، اس مقام تک جاتا ہے کہ جہاں انسان کی سوچ نہیں ہے. یہ جاتا کیسے ہے رزق کا معنی اتنے آگے؟ آپ کے علم کی بنیاد پر، آپ کے جاننے کی بنیاد پر، آپ کے ادراک کی بنیاد پر کہ آپ کا علم کیا ہے. آپ کا علم کن چیزوں کو دیکھتا ہے. مثال کے ذریعے مزید بات کو واضح کروں. سب آپ اگر سڑک پہ جا رہے ہیں تو اب یہ جو میں آپ کہہ رہا ہوں، یہ ظاہر سی بات ہے کہ کیمرے کے سامنے ہوں، گھر میں لوگ بیٹھے ہیں تو ان سے مخاطب ہوں میں کہ آپ
لہٰذا سب کے علم میں ہے کہ یہاں پر سب سلسلہ آن لائن ہے. تو آپ سڑک پہ جا رہے ہیں, ایک دفعہ اندھیرا اتنا ہے کہ ہوائی جہاز اڑانے والے پائلٹ ان کی ایک اصطلاح کے ساتھ کتنی دور تک دکھائی دے رہا ہے آپ کو, 100 میٹر, 1000 میٹر, 2000 میٹر. گاڑی چلانے والے بھی یہ کہتے ہیں. تو جتنی زیادہ آپ کی آنکھیں مضبوط ہوں گی, بینائی اچھی ہوگی, اتنے آگے تک آپ دیکھ سکیں گے. آپ کی گاڑی کی لائٹس, چراغ ٹمٹما رہے ہیں, بہت دھیمی سی روشنی ہے, تو پھر آپ کو زیادہ دور تک نہیں دکھے گا. لیکن اگر آپ نے فلڈ لائٹس لگا رکھی ہیں, کئی ہزار وولٹ کی, کئی ہزار واٹ کی, لاکھوں ایمپیئر اس میں سے کرنٹ گزر رہا ہے, تو پھر آپ کو یہ بہت آگے تک دکھائی دے گی. اور آبزرویٹریز ہمارے پاس ہیں جو ہوا میں گھوم رہی ہیں, سیٹلائٹس, اور وہ چاند اور سورج اور نہ جانے کیا کیا دکھا رہی ہیں. وہ انسان کی بنائی ہوئی ہے, لیکن انسان نے ان کی بینائی کو, ان کی دید کو, ان کے ویژن کو اور سائٹ کو بہت آگے تک لے کے چلا گیا. لہٰذا یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جتنا زیادہ آپ کی روح کے اندر بلندی ہوگی, اتنا زیادہ رزق کے معنی کو آپ پھیلاتے رہیں گے. اور یہ رزق کا معنی جا کر رکے گا کہاں پر, یہ رزق کا معنی ٹھہرے گا کہاں پر, یہ رزق کا معنی بچوں کے لیے جملہ لینڈ کہاں پر کرے گا, اترے گا کس ہوائی اڈے پر, اترے گا کس رن وے پر, اور اس کی بلندی, اس کی ترقی, اس کی تعالی, اس کا ارتقاء, ایولیوشن, تکامل کہاں پر جا کر رکے گا, وہاں جا کر رکے گا کہ جو انسان کی سوچ سے بالا تر ہے. اس بات میں آپ توجہ رکھیے. اچھا, اب بات حضرت آدم کے حوالے سے ہوئی اور اہل بیت اور پنجتن. لہٰذا یہ جو بات ہے وہ یہ کہ پنجتن کے جب وسیلے سے حضرت آدم نے دعا مانگی تو پھر حضرت آدم کی دعا قبول ہوئی, حضرت آدم کی جو غلطی تھی اس کا ازالہ ہوا, اور پروردگار نے اس تمام سلسلے کو صحیح کیا. اور یہاں پر آدم کو جو رزق ملا وہ اہل بیت کی معرفت پر ملا اور اہل بیت کے ذریعے دعا مانگنے پر. لہٰذا اس بات کو آپ کے سامنے میں نے واضح کیا اور یہ بات آپ کے سامنے رہے. اللہ, جو گھروں میں بیٹھے ہیں لوگ ذرا درود بھیجیں بلند آواز سے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. یہ جو جل رہا ہے نا, یہ اس کو, یہ جو دھواں وہاں پہ جلا کے کوئی اس کو ذرا بند کر, یا باہر رکھ دیں جا کر اس کو. بہت شکریہ. اب آج ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ سلسلہ رزق کا کہاں تک جاتا ہے اور علم کس مقام پر ہے. دیکھیے, پروردگار عالم, اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھیے گا اور اس آیت کے ذریعے مجھے مدد دینی ہے کہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے. پروردگار عالم نے, بہت معذرت, جب یہ کہا کہ مجلس میں بیٹھو عام, اور مجھے ہر روز ہر شب یہ آیت سننے والوں کے لیے اپنے اس کا ترجمہ پیش کرنا پڑے گا کہ جب مجلس میں بیٹھو کسی محفل میں اور تم سے کہا جائے رستہ دو, ذرا جگہ چھوڑو, تو فافسحوا, جگہ چھوڑ دیا کرو. یفسح اللہ لکم, اللہ تمہارے لیے رستے بنائے گا. یہ نہیں بتایا کس چیز کے رستے, کہا کہ اللہ رستے. کامن سینس والا سوال ہے, منطقی سوال ہے, حق بنتا ہے قرآن پڑھنے والوں کا اور ہر شخص جو مسلمان ہے, کلمہ گوئے رسول خدا کا. پروردگار تو نے ہم سے تو کہہ دیا کہ مجلسوں میں, محفلوں میں رستے بناؤ, کھولو جگہ کو. یفسح اللہ لکم, اللہ تمہارے لیے رستوں کو کھولے گا. کون سے رستوں کو, اور اللہ کہاں تک لے کے جائے گا. مولانا یہ آیت ایک مجلس اور محفل کے بارے میں, آپ نہ جانے کیوں اس میں اتنا زیادہ رک گئے اور اٹک کے رہ گئے ہیں اس آیت پر. حضور قرآن کی آیت ہے, سوال کا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ سوال کا حق تو بنتا ہے. استاد آپ سے کہے کہ دیکھو بیٹا, اگر سب سے آگے بیٹھ گئے آ کر تو ہم تمہیں سب سے آگے کر دیں گے, تو شاگرد کا پوچھنے کا حق ہے کہ ماسٹر صاحب, استاد, ٹیچر, سر یہ بتائیے کس چیز میں سب سے آگے. مارکس ہمارے سب سے اچھے آئیں گے, ہمیں کوئی اور ٹرافی ملے گی, گیمز میں ہمارے سب سے اچھے نمبر آئیں گے, آپ ہم کو سب سے اچھی اسکالرشپ دیں گے, کس چیز میں سب سے آگے کریں گے. حق تو بنتا ہے. اگر یہ حق بنتا ہے عرف عام میں, تو یہ قرآن لوگوں کو سمجھانے اور سمجھنے کے لیے آیا. لہٰذا ایک مجلس میں, ایک محفل میں کہا گیا کہ رستے کو کھولو. اور دیکھو, جب تم سے کہا جائے کہ اپنی جگہ چھوڑ کر بلند ہو جاؤ, یعنی بیٹھے ہو اور کھڑے ہو جاؤ, تو فنشزوا, تو تم اپنی جگہ چھوڑ کے بلند ہو جایا کرو.
یہ مت سمجھنا کہ جگہ چھوڑ دی تو تم نچلے درجے کے انسان ہو، کسی کے لیے جگہ دے دی تو تم معمولی انسان ہو، عزت تمہاری ختم ہو گئی، ملیامٹ ہو گئی، تمہاری سماج میں جو رسپیکٹ تھی وہ ضائع ہو گئی۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، خدا دو لوگوں کو دیکھتا ہے، وہ جو صاحب ایمان ہیں اور دوسرا گروہ وہ کہ جو صاحبان علم ہیں۔ تمہارے اٹھنے بیٹھنے سے خدا کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، تم لاکھ اٹھو تم لاکھ بیٹھو، تم لوگ ہو کون؟ ہم صاحبان علم کو دیکھتے ہیں، ہم صاحبان ایمان کو دیکھتے ہیں۔ اب یہاں تک اگر بات ہو گئی تو علم اور ایمان کا اگر ذکر آیا تو یہاں پر بات کس حوالے سے ہوئی تھی کہ پنجتن کے ذریعے آدم کی دعا قبول ہوئی، نقطہ یہاں تک آ گیا تھا اور بات یہاں تک آئی۔ اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ خود پنجتن اگر ایک دوسرے کی حفاظت کریں، اگر پنجتن میں سے کوئی ایک پنجتن میں سے کسی دوسرے کی حفاظت کرے، میں اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا، آپ سمجھیے گا، اگر ہجرت کی رات پنجتن کا ہی ایک شخص دوسرے کے بستر پر سو کر اس کی جان بچائے تو پھر کیا سلسلہ ہوگا۔ دیکھیے پنجتن کے دائرے سے جناب آدم باہر ہیں، بہت سیدھی سی بات، مشکل بات نہیں کر رہا میں، ان کو پنجتن کے ذریعے دعا مانگنی پڑی اور غلطی پر خطا پر قلم عفو کھنچوانا پڑا کہ پروردگار یہ معافی کا قلم پین چلا دے تو اس پر، چلو کاٹ دیا تمہارا نام، گڈ بک میں آ گئے تم، بیڈ بک سے گڈ بک میں آ گئے، بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ وہاں پر آدم دائرے سے باہر تھے، پنجتن سے مدد مانگی، اب اگر کوئی پنجتن کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کرے، یہاں انوار پنجتن نے دائرے سے جو باہر آدم تھے ان کی مدد کی، اب یہ انوار پنجتن اس دائرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کریں تو پھر سلسلہ کہاں تک چلے گا اور کہاں تک جائے گا؟ خوب توجہ کیجئے گا۔ پروردگار عالم، اگر یہ مکے کا واقعہ ہے نا، ہجرت کی رات کا، 13 برس ہو چکے تھے تبلیغ کرتے کرتے، رسول خدا نے ہجرت کی۔ یہ 13 برس پہلے ایک واقعہ ہوا تھا جب رسول خدا 40 برس کے ہو چکے تھے، آپ کے سامنے 27 رجب کو غار حرا میں پہلی وحی آئی تھی۔ حضور خوب توجہ کیجئے گا، بڑی کامن سینس کی بات بتا رہا ہوں، وحی کیا ہے؟ خدا کا پیغام ہے، تو کہیں پہ بھی آ سکتا ہے۔ دیکھیے اپنے ذہنوں کو جھجوڑ کے ہم سنیں، کہیں پہ آتا تھا، جناب صفیہ بنت عبد المطلب کے گھر میں آ رہا ہے، احد کے میدان میں کھڑے وحی آ رہی ہے، بدر میں وحی آ رہی ہے، بستر پر تشریف فرما وحی آ رہی ہے، مسجد میں وحی آ رہی ہے، کھانا کھا رہے ہیں وحی آ رہی ہے، ناقے پر بیٹھ کے جا رہے ہیں وحی آ رہی ہے۔ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ یہ ہوا تھا۔ یہ پہلی وحی جو آئی تو غار حرا 2 گھنٹے کی چڑھائی چڑھ کے جانا، وہاں پر پہلی وحی آئے گی۔ پروردگار، یہ محمد مصطفیٰ مدینے میں مکے میں گھوم رہے ہوتے، کہیں پہ کہتے کہ دیکھو خانہ کعبہ کے پاس آ جانا، تو جو پہلی وحی آئی اس کی کوئی تو خصوصیت تھی کہ مقام مختلف، زمانہ مختلف، وقت مختلف، اور یہاں پر جو پہلی وحی نازل ہو رہی ہے دنیا سے ہٹ کر، یہاں پر ایک بچہ ہے 10 برس کا، وحی نازل ہو رہی ہے، پیغمبر دیکھو سب سے کٹ جاؤ، توجہ کیجئے گا، جو میں نے غار کا لفظ استعمال کیا، مکے والوں سے کٹ جاؤ، دیکھو جاؤ وہاں 2-2.5 گھنٹے کی چڑھائی پر عبادت کرو، 27 رجب رات کے وقت فجر کے وقت وحی آئے گی، یعنی جب رات پوری ہو چکی ہوگی نماز تہجد پڑھو گے، تمہاری دعا جائے گی وہاں سے وحی آئے گی یہاں۔ تو جب حکم دیا تمام لوگوں سے کٹ جاؤ، علی ابن ابی طالب کو ساتھ لے کر گئے، خطبہ نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ میں نے شیطان کی چیخ سنی، رسول خدا سے کہا یا رسول اللہ، یہ کہا آپ سب کو پتا ہے، یہ میں اشارتاً کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، کہا یہ شیطان کی چیخ ہے، آج اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا، اور علی دیکھو جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو، جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو۔ تو حضور 10 برس کے ہیں علی، خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ مجلس میں ذرا اٹھک بیٹھک کر لیا کرو، ذرا جگہ دے دیا کرو، خدا جانتا ہے کہ کس کا درجہ کہاں پر ہے، یہاں پر نہ محفل ہے نہ مجلس ہے، یہاں نہ اٹھنے کی بات ہے نہ بیٹھنے کی بات ہے، یہ 10 برس کا بچہ ہے، علم کا مرحلہ کہاں پر ہے، خاتم النبیین کی زبان مبارک پکار کر کہہ رہی ہے علی جو میں دیکھتا ہوں وہی تم دیکھتے ہو، جو میں سنتا ہوں وہی تم سنتے ہو، یعنی بصارت نبی کے دائرے میں جو علم ہے علی تم بھی اس میں شریک ہو، سماعت نبی کے دائرے میں جو علم ہے علی تم بھی اس میں شریک ہو۔ تو پروردگار یہ 10 برس کا بچہ علم کے اس مقام پر پہنچ گیا، تو نے قرآن میں فرمایا وَيَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، جن کو علم دیا گیا ان کے درجات بلند کر دیے گئے۔ یہ 10 برس کا بچہ ہے،
درجات آسمانوں کو چیر کر عرش الہی پر پہنچ گئے. یہ بات کس کی ہے؟ علم کی. ایک اور جملہ پروردگار نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، جو تم میں ایمان لائے. سرکار آپ سب کے سامنے یہ واقعہ موجود ہے کہ علی کہتے ہیں کہ بچپنے میں سب سے پہلے ایمان لائے. اب سوال ہے مورخین سے، میرا تو اتنا علم نہیں ہے کہ میں مورخین سے گفتگو پوچھ سکوں یا محدثین سے کہ علی ابن ابی طالب پر ابھی نماز واجب نہیں ہوئی ہے، تو بچے کا تو نہ اقرار معتبر ہے، نہ انکار معتبر ہے، نہ اسلامی عدالت میں گواہی معتبر ہے. بچہ اگر ہرے دھنیا کی گڈی لینے جائے اور بیع اور شراء کرے، خرید و فروخت کرے تو شریعت کہتی ہے کہ یہاں پر مشکل ہے، مگر اس کے شریعت نے طریقے بتائیں. بچے کو تم کوئی چیز بیچ نہیں سکتے، کوئی چیز اس سے خرید نہیں سکتے، اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ مسئلہ. ٹھیلے پر ہمارے یہاں پاکستان ہندوستان میں ایران عراق میں جاتے ہیں زیارت کے لیے، بچہ ٹھیلے پہ کھڑا ہے. اب آپ پوچھیں میاں کتنی عمر ہے تمہاری؟ 15 سال. اچھا نماز پڑھتے ہو؟ نہیں پڑھتے. تاکہ ہم جو خرید رہے ہیں اس سے وہ غصبی مال نہ ہو جائے، اس کے اندر شرعی مشکل نہ آئے. یہ بہرحال فقہ پہ بحث نہیں ہو رہی اس وقت، ایک مسئلہ شریعت میں ہے. تو جس بچے سے اسلام کہتا ہے کہ آپ 4 روپے 5 روپے کے ہرے دھنیے کی گڈی نہیں خرید سکتے، اس کو رسول خدا کہہ رہے ہیں جو میں دیکھتا ہوں وہی تم دیکھتے ہو، جو میں سنتا ہوں وہی تم سنتے ہو. تو علی ابن ابی طالب کا علم تو اس مقام پر پہنچ گیا. اور ایمان کہاں پر تھا؟ ایمان یہ تھا کہ آپ نے لکھا اور پڑھا کہ صاحب علی ابن ابی طالب بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے. اور میں نے عرض کیا کہ بچہ اگر ہے تو اس کے ایمان کی کوئی وقت نہیں ہے، لیکن عجیب مسئلہ ہے، یہ بچہ ایسا ہے کہ سرکار رسالت مآب کی طرف سے اس بچے کے ایمان لانے پر بقول مسلمان مورخین کے امضا کیا گیا، تصدیق کی گئی کہ اس بچے کا ایمان اس مرحلے پر ہے. لیکن اب بھی کسی کو شک ہو تو وہ ہجرت کی رات کو دیکھ لے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں علی ابن ابی طالب نے اپنا نفس بیچ دیا، اپنی روح کو بیچ دیا. اور عجیب جملہ، ہجرت کی رات آیت نازل ہوئی کہ جو سب آپ کے سامنے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. یہ ایمان اس مرحلے پر ہے کہ اپنی جان کو اس بندہ خدا نے جو شب ہجرت رسول کے بسترے پر مسیری پر سو رہا ہے، بچھونے پر سو رہا ہے، اس نے اپنی جان کو بیچ دیا، خدا نے خرید دیا. اور پروردگار اپنے بندوں کے ساتھ بڑا رحم کرتا ہے. یہ آیت آئی، بات ختم ہو گئی. تو عزیزان گرامی، اب یہ علی ابن ابی طالب کا ایمان کا سفر جائے گا کہاں تک؟ علی ابن ابی طالب کے علم کا سفر جائے گا کہاں تک؟ عجیب مرحلہ ہے کہ پہلے، جیسا کہ میں نے کل بھی کہا کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے جناب امیر کی ذات پر گفتگو کرنا. تو دیکھیے پروردگار عالم جنگ خندق کا واقعہ میں پیش کرتا ہوں، اور میں خندق نہیں پڑھ رہا، لیکن بہرحال کہ پروردگار عالم جنگ خندق کے بارے میں جب گفتگو فرما رہا ہے قرآن میں، اس آیت کو آپ سرنامہ کلام کے اپنے ذہن میں رکھیے گا. پروردگار فرما رہا ہے کہ لما رأى المؤمنون الاحزاب هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. جنگ احزاب ہے، سارے کفار مل کر آئے ہیں لڑنے کے لیے مسلمانوں سے. بیچ میں خندق ہے، ادھر کفار ہیں، ادھر مسلمانوں کا لشکر ہے. خندق کھودی گئی کہ کوئی پھلانگ کے ادھر نہ آ سکے. سورہ احزاب میں پروردگار عالم فرما رہا ہے اب وہ جنگ خندق کو یاد کرو، جنگ احزاب کو یاد کرو، جنگ خندق کو یاد کرو. هنالك ابتلي المؤمنون، جب مومنین کا امتحان لیا گیا، وزلزلوا زلزالا شدیدا، بڑا زبردست جھٹکا لگا تھا مومنین کو. جب خدا کہے نا کہ زلزلوا زلزالا شدیدا، ایک بڑا جھٹکا دیا گیا مومنین کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بارے میں جو لوگ سن رہے ہیں بیٹھ کے گھروں میں، ان کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا، اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ میری اس آیت کے ساتھ کوئی دور دور تک کے ابھی کوئی تعلق نہیں ہے کہ جب مومنین جو رسول خدا کے ساتھ ہیں ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ زلزلوا زلزالا شدیدا. اور پھر مومنین نے کیا کہا؟ لشکر کو دیکھا کفار کے، تمام عرب کے کافر مل کر آ گئے. اور اس وقت جب لوگوں نے دیکھا، فرمایا عجیب جملہ ہے مومنین کا جنگ احزاب جنگ خندق کے موقع پر، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادوا الا ایمانا وتسلیما. لشکر کو دیکھا، امتحان لیا گیا. توجہ کیجئے گا، آپ خوب توجہ کیجئے گا جنگ خندق کی آیات پر. ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے. پروردگار کہہ رہا مومنین کا ایمان لیا گیا، ابھی تلواریں نہیں نکلی ہیں نیام سے، تیغیں سوند کر، تلواریں سوند کر آگے بڑھے نہیں ہیں، صرف قلبی کیفیت کی پروردگار عالم بات کر رہا ہے. یعنی جنگ ابھی بہت بعد میں ہوگی، پہلے دل کی کیفیت دیکھ لیجئے.
جب انہوں نے دیکھا مومنین نے تو یہ کہا کہ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہی تو اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے سچا وعدہ کیا تھا۔ وما زادوا الا ایمانا و تسلیما، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ایمان مزید بلندی کی طرف گیا، جن کا تعبد اور جن کی بندگی مزید بڑھ گئی، یعنی قلب کی کیفیت یہ ہے کہ دشمن کے لشکر کو دیکھ کر گھبراتے نہیں ہیں بلکہ ایمان مزید بلندی تک چلا جاتا ہے۔ اب میرا آپ سے سوال ایک یہ ہے کہ اس شخص کا کیا کیجیے گا جو ہجرت کی رات اپنا نفس بیچ کر ایمان کی آخری بلندی تک جا چکا ہے؟ اس شخص کے بارے میں آپ کیا سوال کیجیے گا رسول خدا سے کہ جس کا علم غار حرا میں جب 10 برس کا تھا تو اس وقت علم کے اس مرحلے پر ہے کہ جو رسول دیکھیں وہ یہ دیکھیں، جو رسول سنیں وہ یہ سنیں۔ جنگ خندق ہوئی ہے 7 ہجری میں اور مکے کے اندر 7 برس ہو چکے ہیں رسول خدا کو۔ 13 برس کہاں پر؟ مکے میں۔ 7 برس کہاں پر؟ مدینے میں۔ 13 اور 7 20 برس۔ علی 10 برس کے تھے، یعنی تقریباً 25-26 برس کے علی ابن ابی طالب ہیں۔ ذرا مجسم تو کیجئے 25-26 برس کے نوجوان کو۔ رک جائیے تھوڑی دیر کے لیے۔ 25-26، اب جائیے گا خاندان میں، گھر میں پوچھیے گا میاں تمہاری عمر کیا ہے؟ 26 برس کوئی نوجوان کہے، ایک دفعہ جنگ خندق کے بارے میں سوچیے گا۔ 26 برس۔ وما زادوا الا ایمانا و تسلیما۔ اور جب منافقوں نے والذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری تھی، اور جو لوگ منافق تھے، خوب توجہ کیجئے، بڑی لطیف آیتیں، بڑی اور دلچسپ آیتیں ہیں قرآن کی۔ قرآن فرما رہا ہے کہ جب منافقوں نے دیکھا لشکر کو، وفی قلوب والذین فی قلوبہم مرض، اور جن کے دل بیمار تھے انہوں نے دیکھا۔ بھئی یہ منافق تو پروردگار سمجھ میں آ گئے۔ اچھا یہ منافق رسول کے ساتھ ہیں، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ کفار خندق کے اس طرف، منافق رسول کے ساتھ اس طرف۔ بات ختم ہو گئی؟ نہیں ختم ہوئی۔ والذین فی قلوبہم مرض، اور جن کے دلوں میں بیماری تھی۔ سب منافق تو سمجھ میں آ گئے کون ہیں، یہ جن کے دلوں میں بیماری تھی یہ کون لوگ ہیں؟ اور ان کو ہم کس کیٹیگری میں رکھیں؟ کفار کی تو کفار خندق کے اس طرف، منافقین کی تو منافقین کے لفظ کا ذکر پروردگار نے کر دیا، لما رأى المؤمنون الاحزاب، اور پھر اس کے بعد فرمایا جب منافقین نے دیکھا تو کیا کہا؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا۔ جن کے دلوں میں بیماری تھی اور جن کے دلوں میں نفاق تھا، انہوں نے لشکر کو دیکھ کر کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ کچھ نہیں کیا مگر ایک کھیل کھیلا ہے، جھوٹا وعدہ کیا ہے۔ خوب حضور میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے سوال کرتا ہوں کہ منافقین تھے، ان کے دلوں میں مرض تھا، تو ایمان تو لائے نہیں، جنت میں تو جائیں گے نہیں۔ اچھا جو نجس ہے اگر اس کے اوپر مزید نجاست لاد دی جائے، نفاق تو پہلے سے تھا، اب ایک اور الزام لگایا خدا پر، جھوٹ بولا اللہ نے، محمد نے جھوٹ بولا، یعنی یہ منافق تو تھے، ان کے دلوں میں مرض تو تھا، لیکن اس کے باوجود پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ ان کے دلوں سے یہ خیال گزرا کہ جھوٹ بولا ہے۔ حضور نفاق کی نجاست کافی تھی جہنم میں جانے کے لیے، مرض کی نجاست کافی تھی جہنم میں جانے کے لیے، یعنی وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں، قرآن مجید نے فرمایا وما زادوا الا ایمانا و تسلیما، ان کے دلوں میں خدا کا عشق مزید بڑھ جاتا ہے، رسول خدا سے محبت مزید بڑھ جاتی ہے، بندگی مزید بڑھ جاتی ہے، ایمان کا جذبہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ جب یہ مشکل کو دیکھتے ہیں ایمان کے درجات کو مزید طے کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ جو اس طرف ہیں یہ ہیں تو پاتال میں غلاظت کی، لیکن جب خدا کے لشکر کو دیکھتے ہیں کہ مقابلے میں کفار کو دیکھتے ہیں، اب ان کی نجاست کہاں پر جا کر ٹھہرے گی کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ تو جنگ احزاب کو دیکھ لیجئے، جہاں پر ایمان اپنا بلند ترین سفر کو طے کر رہا ہے، وہیں پر کفر اور نفاق اپنے گھٹیا، نچلے اور ادنا ترین سفر کو طے کر رہا ہے۔ معمولی جنگ نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ قرآن کی آیت، بات ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ عمرو بن عبد ود چھلانگ لگا کر خندق کے اس طرف آ گیا۔ جب اس طرف آ گیا تو ایک دفعہ اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا۔ اب میرا آپ سے سوال ہے حضور کتنی دیر تک دوڑایا ہوگا اس نے؟ سوال ہے، تاریخ کیا کہتی ہے؟ خود عمرو بن عبد ود سے پوچھیے، کہتا ہے لقد بحثت من النداء لجمعهم هل من مبارزی، ارے میرا گلا بیٹھ گیا چیختے چیختے، کوئی ہے تو باہر آؤ نا۔ لقد بحثت من النداء لجمعهم، یہ واقعی نے لکھا ہے، یہ ابن ہشام نے اپنی سیرت میں لکھا ہے۔ لقد بحثت من النداء لجمعهم هل من مبارزی،
ارے میرا گلا چیختے چیختے بیٹھ گیا، کوئی ہے باہر آؤ، کوئی ہے باہر آؤ، کوئی ہے باہر آؤ، اور وہ اپنے گھوڑے کو بالکل دوڑا رہا ہے خیمہ رسول اللہ کے گرد، اور اصحاب کرام کہ ہماری کیا اوقات کہ ہم صحابہ کرام کے برابری کر سکیں، ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے، بیٹھے میں تشریف فرمائیں۔ اور پھر کہتا ہے وَوَقِفْتُ اِذْ جَبُنَ الْمُشَجَّعُ مَوْقِفِ الْقَرْنِ الْمُنَاجِزِ، کوئی ہے تو باہر آؤ، گلا بیٹھ گیا پکارتے پکارتے، ارے کہاں ہو، کہاں ہے تمہاری جنت، باہر نکلو، کوئی باہر نہیں نکل رہا، مجلس موجود ہے۔ قرآن نے ابھی تو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی سرنامہ کلام میں، جب مجلس میں کہا جائے کہ رستہ دو تو رستہ دو، اور کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ، خدا تمہارے لیے رستے بنائے گا، اور صاحبان علم و ایمان کو خدا مزید بلند درجے دے گا، واللہ بما تعملون خبیر، اور جو تم کر رہے ہو، جو تم سوچ رہے ہو، جو تمہاری فکر ہے، خود سب خدا کو سب پتہ ہے۔ اگلا مصرع سنیے، لقد بحیت من النداء الى جمع محل من مبارزی ووقفت جبن المشجع موقف القرن المناجزی، میں اس وقت میدان میں ڈٹ کر بزرگ بہادر سردار کی طرح کھڑا ہوتا ہوں کہ جب بڑے بڑے بہادروں کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں، اور جب بڑے بڑے بہادر، اردو کا ایک لفظ ہے، دم دبا کر بھاگ جائیں، تو میں اس وقت ڈٹ کر کھڑا رہتا ہوں، یعنی میری بہادری اس مقام پر ہے کہ ہر بہادر میرے سامنے بزدل ہے، ہر بہادر میرے سامنے بزدل ہے۔ یہ عمرو بن عبدود نے کہا، وَلِذَلِكَ لَمْ أَزَلْ مُتَسَرِّعًا نَحْوَ الْحَزَائِزِ، اتنا بڑا بہادر ہوں کہ ہر بہادر میرے سامنے بزدل ہے، اسی لیے تو جب جنگ کے لیے جاتا ہوں نا تو چلتا ہوا نہیں جاتا، دوڑتا ہوا جاتا ہوں۔ چلتا ہوا وہ جائے جنگ کی طرف کہ جس کے دل میں ڈر ہو، رستہ نکالے کہ کاش مقابلے کا وقت پلٹ جائے، کاش لشکر میں ٹکراؤ نہ ہو، تو میں بھاگتا ہوا جاتا ہوں بڑی تیزی سے جنگ کے میدان کی طرف۔ ان الصدق فی الفتح والجود من خیر الغرائز، اگر جوان کوئی ہے تم میں تو آئے باہر، کنایتاً بات کی، اشارہ کیا، ٹونٹنگ کی، ان الصدق فی الفتح والجود من خیر الغرائز، بہترین صفت جوان مرد میں، نوجوان میں فتح کا لفظ استعمال کیا تھا اس نے، فتح۔ یہ کون سا فتح ہے؟ لا فتح الا علی، جو فتح ہے اگر وہ کوئی ہے تو دیکھو یاد رکھنا، بہادری اور سخاوت جوان کے لیے زیور کی طرح ہے۔ یعنی کنایتاً کیا کہہ رہا ہے، ٹونٹنگ کیا کر رہا ہے، جملہ کیا کہہ رہا ہے، اگر کوئی جوان ہے تو باہر نکلے۔ سخاوت سب سے بڑی کیا ہے؟ سخاوت یہ نہیں ہے کہ مال دو، سخاوت یہ ہے کہ جس سے محبت کرتے ہو اس کے لیے اپنا سر دے دو۔ ارے تم تو کہتے ہو نا رسول خدا سے محبت ہے، آ کر سخاوت کے بلند ترین درجے کا مظاہرہ کرو، اپنا سر دے دو کہ دیکھیں تمہارا ایمان اس مقام پر ہے کہ تم سر دینے کے لیے تیار ہو یا نہیں، یا تمہارا ایمان اس وقت تک ایمان ہے کہ جب تک رسول خدا کے ساتھ دسترخوان پر ہیں، مسجد میں ہیں، پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، مال غنیمت بٹ رہا ہے، اور تمام کی تمام اچھی چیزیں ہو رہی ہیں تو ہم رسول خدا کے ساتھ ہیں، لیکن سخاوت کا بلند ترین مرحلہ یہ ہے کہ اپنا سر کٹوا دو نہ آ کر۔ ان الجود فی الفتح والشجاعۃ من خیر الغرائز، سخاوت اگر ہے، بہادری اگر ہے، جوان اگر کوئی ہے تو اس کی خصوصیات یہ ہوتی ہیں۔ کوئی ہے ان خصوصیات والا جو باہر آئے؟ خدا نے کہا کہ جب تم سے کہا جائے کھڑے ہو تو کھڑے ہو جایا کرو، خدا تمہارے لیے رستے کھولے گا۔ ایک نوجوان بیٹھا تھا وہاں پر، 27 برس کا، جب پہلی دفعہ عمرو بن عبدود پکارا، یہ نوجوان کھڑا ہوا۔ خدا نے کہا تھا جب کہا جائے کھڑے ہو تو کھڑے ہو، یہ نوجوان بغیر کہے اپنی جگہ سے بلند ہوا۔ تو حضور مجھے یہ بتائیے کہ محبوب جب کوئی چیز طلب کرے دست سوال دراز کر کے تب دینا بلند کرداری کی علامت ہے، یا محبوب کے تیور دیکھ کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا عشق حقیقی کی علامت ہے؟ علی بن ابی طالب سے کسی نے نہیں کہا تھا کہ کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو گئے علی بن ابی طالب، اشارہ کیا رسالت مآب نے، دوبارہ بیٹھ گئے، دوبارہ اس نے یہ جملہ کہا، پھر کھڑے ہوئے، پھر اشارہ کیا، پھر کھڑے ہوئے، پھر اشارہ نہیں کیا، کہا کہ یا علی ھذا عمرو، اے علی جانتے ہو یہ عمرو ہے، رسول خدا نے فرمایا۔ مولا کائنات جواب دے وانا علی، یا رسول اللہ میں بھی علی ہوں۔ یعنی علم کا مرحلہ دیکھ رہے ہیں، کل مورخ یہ نہ کہے کہ علی کو پتہ نہیں تھا کہ کس کے مقابلے پر جا رہے ہیں، علی خیمے کے اندر موجود تھے، رجس پڑھ کے گئے، رسول خدا نے کیوں پوچھا، کس وجہ سے پوچھا؟ کہہ سکتے تھے یا علی دیکھو عمرو بن عبدود ہے، کہا یا علی ھذا عمرو، سوالیہ لہجہ ہے، کہا یا رسول اللہ وانا علی، میں بھی علی ہوں۔ یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں، جب کھڑے ہو گئے اپنے ہاتھ سے امامہ باندھا، تلوار دی، اور کیا کہہ کر بھیجا؟
جملہ آپ کے سامنے ہے کہ لقد کیا کہ برز الایمان کلہ الی الشرک کلہ. بھائی ہماری اوقات کی، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کے بارے میں نہیں کہہ سکتا جو سن رہے ہیں گھروں میں بیٹھ کر اس جملے پہ خوش ہو جائیں، مولا کی محبت بڑھ جائے. واقعا وہاں جہاں پہ کیا کہا جائے بس. تو لقد برز الایمان کلہ الی الشرک کلہ. حضور دیکھیے پروردگار، یہاں تک کی بات تو آپ کی سمجھ میں آ گئی. پروردگار عالم فرماتا ہے قرآن میں سورہ سبا میں، قل حبیب ان سے کہو انما اعظکم بواحدہ، ایک نصیحت کرتا ہوں بس، ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو، اکیلے کھڑے ہو، دو کے ساتھ کھڑے ہو. ارے خدا کے لیے کھڑے تو ہو. تو پھر کیا ہوگا؟ خدا حکم دے رہا ہے کھڑے ہو جاؤ، وہاں خدا حکم دے رہا ہے مجلس میں جگہ چھوڑ کر چلے جاؤ. حضور خوب توجہ کیجئے گا، مجلس میں کوئی بدو آئے، کوئی دیہاتی آئے، کوئی خانہ بدوش آئے، اس کے نماز روزے کا نہیں پتا، یہ نہیں پتا اس کو غسل و طہارت آتی ہے کہ نہیں آتی، رسول خدا کے پاس آ رہا ہے، اس کے احترام میں جگہ کو چھوڑ دو. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. دیکھو خدا نے صاحبان علم اور ایمان کے درجے تو بلند کر دیے ہیں، لیکن تم میں اگر ایمان کی کمی ہے، اگر علم کی کمی ہے، خدا تمہارے لیے رستوں کو کھولے گا. تو مجھے یہ بتائیے کہ جو ایک معمولی سی محفل میں، کہ جہاں پر مسجد نبوی کا سائبان ہے، جہاں پر نہ تلوار کی خبر ہے، نہ نیزہ ہے، نہ موت کے سائے منڈلا رہے ہیں، اگر آپ کسی مسلمان کے احترام میں جگہ کو چھوڑ کر کھڑے ہو جائیں تو خدا کہہ رہا ہے کہ خدا تمہارے لیے رستوں کو کھولے گا. تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ میدان جنگ جہاں پر تلواروں کا اندیشہ ہے، جہاں نیزوں کی اندیاں چمک رہی ہیں، جہاں عمرو بن عبدود خیمے کے باہر ہے اور آپ جا رہے ہیں رسول خدا کی مدد کرنے کے لیے، اور قرآن میں خدا کہہ رہا ہے کہ خدا کے لیے کھڑے تو ہو جاؤ اکیلے ہی صحیح. تو اب مجھے بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علی کو دے تو کیا دے؟ اگر اللہ علی کے درجوں کو بلند کرے علم کے لحاظ سے، یہ 10 سال کے تھے جب مل گیا. اگر علی کے درجوں کو خداوند تبارک و تعالیٰ بلند کرے ایمان کے لحاظ سے، ارے 23 برس کی عمر میں علی نے اپنی جان کو بیچ کر خدا کی مرضی لے لی. یہ ایمان کا بالا ترین مرحلہ ہے. اب خدا کے پاس جو تھا خدا نے وہ دیا، اپنی مرضی دے دی، علی کے نفس کو لے لیا، علم کا وہ مرحلہ. اب بچا کیا؟ بچا یہی تھا کہ اے علی اب میں تیرے درجات کو اس طرح سے بلند کروں گا کہ اب تو مومن نہیں کہلائے گا بلکہ کل ایمان کہلائے گا. جس شخص کو مومن بن کر پلے صراط پر سے گزرنا ہوگا اسے علی ابن ابی طالب کی محبت پا کر گزرنا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ پلے صراط پر سے گزریں گے ایمان کے ذریعے. اور ایمان کون ہے؟ ایمان ہے اسد اللہ الغالب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیا مشکلات ہیں واقعا انسان سمجھ سکتا ہے. سامعین کے، جو سامعین بھی گھر میں بیٹھ کر سن رہے ہیں، اب آپ بتائیے کہ کیا حالات ہوں گے کہ جو وہاں ہوں گے اس وقت ان حالات میں. علامہ شبلی نعمانی نے لکھا ہے کہ تمام لوگ خیمے میں ایسے بیٹھے تھے کہ کأنہ علی رؤوسہم الطیر، ان کے سروں پر پرندے بیٹھے کر ہلیں گے تو اڑ جائیں گے. اتنے ادب اور احترام آرام سے بالکل بیٹھے تھے. علی بن ابی طالب گئے. اچھا اب علی بن ابی طالب گئے تو کس طرح سے گئے؟ علی بن ابی طالب جب گئے، اس نے رجس پڑھا تھا نا، اس نے کہا کوئی جوان ہے کیا نہیں ہے جو باہر نکلے. مولا کائنات سب سے پہلے تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب علی بن ابی طالب باہر نکلے تو چلتے ہوئے نہیں گئے، فخرجا ہرولتن، دوڑتے ہوئے گئے. یعنی امر تو نے کہا نا بہت تو دوڑتا ہوا آتا ہے میدان جنگ کی طرف، تو دیکھ میں چلتا ہوا نہیں آ رہا، میرے قدموں میں لغزش نہیں ہے، کپ کپا نہیں رہے، تو بڑا بہادر پہلوان ہے. لیکن میں علی بن ابی طالب 26 25 27 سال کا نوجوان اور آ رہا ہوں میں تیرے مقابلے پر. ہرولہ کرتے ہوئے گئے، دوڑتے ہوئے گئے، اور یہ شعر پڑھتے ہوئے گئے، لا تعجلن لقد اتاک مجیب صوتک غیر عاجزی. جلدی کیوں کر رہا ہے تو مقابلے کے لیے؟ تیری پکار کا جواب دینے والا آ گیا اور وہ عاجز نہیں ہے، بے دست و پا نہیں ہے. ذو نیت و بصیرت و صدق منج کل فائزی. ایک ایسا شخص آ رہا ہے تیرے پاس کہ جس کی نیت بھی پاک ہے، جس کی بصیرت بھی بڑی اچھی ہے، اور بات سن، سچائی ہر انسان کے لیے کامیابی کا باعث ہے. نصیحت کرتے ہوئے آ رہے ہیں. وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أُقِيمَ عَلَيْكَ نَائِحَةَ الْجَنَائِزِ بِضَرْبَةٍ نَجْلَةٍ تَبْقَى صَوْتُهَا عِنْدَ الْحَزَائِزِ. اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ میں آج تیرے سروں پر نوحہ کرنے والی، گریہ کرنے والی خواتین کو کھڑا کر کے رہوں، کہ گریہ کرنے والی خواتین تیری لاش پر گریہ کریں،
کیسے؟ ایک ایسی ضربت لگاؤں گا تجھے کہ جب بھی بڑی بڑی جنگوں کا ذکر ہوگا نا میری اس ضربت کو یاد رکھا جائے گا۔ میں نے کل آپ کے سامنے ایک بات پیش کی تھی کہ ذرا نفسیاتی تجزیہ کیجیے علی بن ابی طالب کی شخصیت کا۔ میں تھوڑا سا نفسیاتی تجزیہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جنگ خندق جنگ نہیں ہے، یہ علی بن ابی طالب اپنے فضائل کا اظہار بڑے عجیب انداز سے کیا۔ میں جب گئے علی بن ابی طالب، کسی نے یا علی ذرا دیکھ کے جائیے گا 1000 آدمیوں سے اکیلا لڑتا ہے۔ حضور آپ خود نہیں جا پا رہے، علی کی ہمت کو کیوں پسپا کر رہے ہیں؟ یہ سلسلہ کیا ہے کہ ذرا علی کے قدم لڑکھڑا جائیں۔ علی بن ابی طالب بہرحال وہاں بات ہو چکی ہے رسول خدا سے، میں آپ کی بات کا کیا جواب دوں؟ چلے گئے جنگ کی۔ خوب توجہ کیجیے گا، اب یہاں پر جو گفتگو ہوئی سیرت نگاروں نے گفتگو لکھی ہے، بھائی میں گھر کی کتاب سے تو نہیں پڑھ رہا، یہ آپ جا کر سیرت نگاروں کی کتاب پڑھ۔ جب آئے دیکھا نوجوان بچہ، وہ بہت تنومند پہلوان، اور مولا کہا، میں نے کہا 25-26 سال کی عمر، کہا کہ کیا نام ہے تیرا؟ کہا علی۔ کس کے بیٹے ہو؟ ابو طالب کے۔ کہا ما آمن ابن عمک حین بعثک الیہ، یہ تیرے چچا زاد بھائی محمد نے اتنا بے خوف ہو کر تجھے میرے مقابلے پر بھیج دیا، اور تیرے چچا زاد بھائی کو یہ ڈر نہیں لگا کہ میں تجھے اپنے نیزے سے اچک لوں اور زمین و آسمان کے درمیان تجھے لٹکا کر رکھوں، لا حی ولا میت، کہ نہ تجھے موت آئے گی نہ تو زندگی ہوگی، تو موت کی تمنا کرے گا، نہ زندوں میں ہوگا نہ موت کے اندر ہوگا نہ اموات میں ہوگا، کس بھروسے پہ آیا میرے مقابلے میں؟ تو ملائکہ نے جواب دیا، دیکھو بعثنی ابن عمی، میرے بھائی نے جو مجھے تیرے طرف پاس بھیجا ہے نا، تو دو صورتیں، ان انا قتلتک، اگر میں نے تجھے قتل کر دیا، فانت فی النار وانا فی الجنہ، تو جنت میرا مقدر ٹھہرے گی، وَإِنْ أَنْتَ قَتَلْتَنِي، اگر تو نے مجھے قتل کر دیا تو میں جنت میں جاؤں گا۔ تو عمرو بن عبدود نے کہا اچھا یہ دونوں اختیارات تمہارے پاس آ گئے علی، یعنی تم مجھے قتل کرو تو میں جہنم میں، اور میں تمہیں قتل کروں تب بھی جہنم میں۔ مولا کائنات نے کہا دیکھ میں نے تیرے بارے میں سنا ہے کہ تو کعبے کے خانہ کعبہ کے پردے سے لٹک کر تو نے یہ دعا مانگی تھی اور تو نے یہ عہد کیا تھا، عرب میں یہ بات مشہور ہے کہ جب بھی میدان جنگ میں مجھے کوئی 3 صورتیں میرے سامنے رکھتا ہے شرطیں، میں اس میں سے ایک کو قبول کرتا ہوں۔ کہا کہ ہاں میں نے کہا کہ میں 3 شرطیں رکھ رہا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ سب سے پہلے تو جو گفتگو ہو رہی ہے، عمرو نے جب نام پوچھا، کہا کون ہے تو؟ کہا علی۔ کہا کس کے بیٹے ہو؟ کہا ابو طالب کے۔ کہا کہ مکے میں ہمارے تعلقات تھے، سلام علیک تھی، ہم شہری تھے، میں اپنے دوست کے بیٹے کے خون سے ہاتھ نہیں رکھنا چاہتا، تو چلا جا، میں تیرا قتل نہیں چاہتا۔ مولانا نے کہا لیکن میں تو تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ جب کوئی نوجوان کسی بڑے بہادر کے مقابلے پر آئے تو خود آنا فضیلت ہے۔ مولا کائنات جب آ رہے تھے نا عمرو بن عبدود سے لڑنے کے لیے، تو تمام کے تمام رحم کے جذبات جو عمرو کے دل میں تھے، مولا کائنات نے ایسی گفتگو کی کہ اگر ذرہ برابر رحم اور ترحم عمرو کے دل میں آئے تو وہ بھی نکل جائے، یعنی مولا کائنات اس تیاری کے ساتھ آئے کہ عمرو کے دل میں اتنی نفرت آ جائے کہ جب جنگ ہو تو یہ کوئی نہ کہے کہ علی گھبراتے ہوئے گئے تھے۔ دیکھ عمرو میں جوان ہوں، آ رہا ہوں اپنی ماں کی دعائیں لے کر، اور میرے بچے ہیں، تو بہت بڑا پہلوان ہے، دیکھ ہمارے یہ بھی رجس پڑھ سکتے تھے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ جلدی مت کر، وہ آ گیا جو تیری پکار کا جواب دے گا، ایک ضربت لگاؤں گا زمین چٹا دوں گا، آج کے دن نوحہ کرنے والی عورتیں تیری لاش پر گریا کریں گی۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ کہ میں تجھ سے ڈر نہیں رہا۔ اور جب اس نے کہا میں تجھے قتل کرنا نہیں چاہتا، تو مولانا نے کہا لیکن میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں، میں تیرے خون سے ہاتھ اپنے رنگین کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد یہ گفتگو ہوئی ہے۔ کہا پہلی شرط بتاؤ؟ کہا جہاں سے آیا واپس چلا جا۔ کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، لوگ کیا کہیں گے؟ کہا دوسری شرط یہ کہ اسلام لے آ۔ کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، اگر اسلام لانا ہوتا تو یہاں تک کیوں آتا؟ کہا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو جنگ ہوئی، مولا کائنات نے جنگ لڑی، اور اس کے بعد واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے مولا کائنات نے عمرو بن عبدود کو قتل کیا، اور اس نے جو گستاخی کی لعاب دہن مولا کے چہرے کی طرف پھینکا۔ واقعہ تمام علماء اسلام نے لکھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد مولا کائنات سر کاٹ کر لائے، جو اس کی زرہ، تلوار، خود اور کلاه تھی، اس کی قیمت تقریباً 1000 دینار تھی، سونے کے سکے۔ کسی صاحب نے کہا، وہیں کھڑے ہوئے تھے، کیا اے علی آپ اس کا لباس اتار کر لے آتے جو اس کی بدن پر زرہ تھی اور تلوار تھی، 1000 سونے کے سکے کی ہے۔ تو بعض مورخین نے ایک شعر لکھا ہے مولا کائنات سے کہ مولا کائنات نے کہا لقد عففت عن اثوابہ، میں نے عمرو بن عبدود کے لباس کی طرف دیکھا تک نہیں، حالانکہ میرا خود لباس جو جبہ تھا اس پہ کئی پیون لگے ہوئے تھے۔ عزیزان گرامی، جنگ خندق ہوئی ہے جنوری کے مہینے میں۔
जनवरी के महीने में बड़ी ठंडक होती है, यानी अली इब्न अबी तालिब के पास तन ढांपने के लिए गर्म कपड़े नहीं थे। शरई लिहाज से जस्टिफिकेशन थी, उस ज़माने का दस्तूर था कि जो कातिल था वो मकतूल के जिस्म पर से जो ज़रा होती थी और तलवार और आलात हर्ब उनको ले जाता था कि ये उसका हक समझा जाता था। लेकिन मौला कायनात ने ये नहीं किया। जब पूछा गया कि ये क्यों नहीं किया, कहा मुझे हया आती है कि मैं मुर्दा के जिस्म को बरहना करूं। और फिर उसके बाद जब अम्र इब्न अब्दवुद की बहन आई अम्र की लाश पर गिरिया करने के लिए, और उसने देखा कि उसके भाई की लाश ज़रा के साथ, खूद के साथ, तमाम के तमाम आलात हर्ब के साथ मौजूद है, उसने पूछा मेरे भाई को कत्ल किसने किया? कहा मोहम्मद के चचाजाद भाई अबू तालिब के बेटे ने। तो वहां पर उसने एक रुबाई पढ़ी, लौकाना कातिलों का गैर कातिल है, ऐ मेरे भाई अम्र, अगर तेरा कातिल अली के अलावा कोई और होता, लकुन तो अब कि अलैहि आखिरल अबदी, मैं क़यामत तक तुझ पर गिरिया करती। मेरा वो भाई जो 1000 जंगजू सवारों के सामने तने तनहा मुकाबला करे तो बड़ा फख्र का बाइस है ऐसा भाई अपनी बहन के लिए, आखिर तक गिरिया करती। लेकिन मैं करूं तो क्या करूं, वलाकिन कातिलहू मन ला युआबु बिही, लेकिन अम्र मेरे भाई तेरा कातिल वो है कि जिसकी जात में जर्रा बराबर भी कोई तारीक नुक्ता नहीं है, जिसकी जात में कोई भी खोट नहीं है। वकान अबू युद्आ बैज़तल बलदी, और जिसका बाप मक्के का चांद था। कहां पर लाएंगे आप ऐसी शख्सियत को? तो अज़ीज़ान गिरामी, अब आपने देखा, तवज्जो कीजिएगा, मैं अपनी बात को समेटूं, वो ये कि इल्म अगर उस मकाम पर हो और ईमान अगर उस मकाम पर हो जहां पे जनाब अमीरुल मोमिनीन का, तो रिस्क क्या मिलता है? अब ये रिस्क नहीं मिल रहा कि अली तुम्हारी नमाज कबूल, अली तुम्हारे रोजे कबूल, अली तुम्हारी इबादतें बड़ी अच्छी, अली तुम सबसे मुत्तकी आदमी हो, बल्कि ये कहा कि बरज़ल ईमान कुल्लु इला शिर्क कुल्ले, यानी ए अली तुम मुकम्मल ईमान हो, तुम ऐन ईमान हो, तुम खुद ईमान हो, पूरे के पूरे शिर्क के मुकाबले में जा रहे हो। तो इल्म उस मकाम पर था कि जिस इल्म के मुताबिक अमल किया तो कुल्ले ईमान करार नहीं पाए, ऐलान हुआ कुल्ले ईमान होने का, क्योंकि जब से अली मुतवल्लिद हुए थे कुल्ले ईमान थे। 18 ज़िलहज को विलायत दी नहीं गई, ऐलान हुआ था, ईजाद नहीं था, इजहार था। इसी तरह कुल्ले ईमान होने का तमगा मिला नहीं था, ऐलान हुआ था कि अली तुम कुल्ले ईमान हो। ये इंतजार क्यों किया गया जंग खंदक का? इंतजार इसलिए किया गया कि कल आप और मैं एतराज ना करें, या रसूल अल्लाह ये क्या कर दिया। जवाब आएगा बारगाह रिसालत से, तो मियां तुम खड़े हो जाते, तुम उठकर चले जाते, तुम ये काम करते। इम्तिहान के वक्त जिसने इम्तिहान में साबित किया अपने आप को, उसको हमने कुल्ले ईमान कहा। हम अगर पहले कहते कि जो जाएगा वो कुल्ले ईमान होगा, दसियों शायद खड़े हो जाते, क्योंकि जंग खैबर पर यही कहा गया, लाउतियन रायत गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारिन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलहु। कल अलम उसको दूंगा जिसकी ये खुसूसियात है। तो सब करवटें लेते लेते रात बिता दी, और उसके बाद सहाबा का बयान है, हम सब आगे बढ़ बढ़ कर चाह रहे थे कि रसूल खुदा हमको अलम दे, क्योंकि जजा बता दी थी। लेकिन जजा कब बताई? जब खड़े हुए खेमे से बाहर निकले। यानी देखो, इल्म इसे कहते हैं कि तुम रसूल की मोहब्बत में बाहर निकलो। और ये मेरा अकीदा है, गवाही दे सकता हूं खुदा को, आइम्मा को हाजिर और नाजिर जानकर, कि जब अली निकले थे खेमे से, न कुल्ले ईमान की तरफ तवज्जो थी, न कुल्ले शिर्क की तरफ तवज्जो थी। अली इब्न अबी तालिब की अगर नियत थी तो ये कि मेरे भाई रसूलुल्लाह की इज्जत बच जाए, मेरे भाई की जान बच जाए। अली फना हुए रसूल खुदा में, खुदा ने हुक्म दिया, ऐ मोहम्मद अली इब्न अबी तालिब के कुल्ले ईमान होने का ऐलान करो, अली इब्न अबी तालिब के कुल्ले ईमान होने का ऐलान करो। तो आपने देखा कि अगर इल्म उस मकाम पर हो तो रिस्क फिर आपको मोमिन होने का नहीं मिलता, बल्कि कुल्ले ईमान होने का मिलता है। जब कुल्ले ईमान हो गए, अब रिस्क अली को क्या मिला? अली तुम्हारी इबादतें बड़ी अच्छी हैं। नहीं, कहा गया कि देखो हदीस आपको पता है, ला ज़रबत अली की यौम खंदक, एक ज़रबत तुम्हारी, रिस्क मिल रहा है रसूल खुदा की तरफ से, परवरदिगार आलम की तरफ से रिस्क मिल रहा है। किस चीज का रिस्क मिल रहा है? ए अली देखो, तुम्हारी एक ज़रबत सकलैन की इबादत से बेहतर है, मेरी उम्मत की इबादत से क़यामत तक के लिए बेहतर है। यानी मैं बात को जमा करूं और जनाब मुस्लिम की बारगाह में चलें, यानी ए अली, जो तुम्हें आज इस मैदान में रिस्क मिला है ना, पूरी उम्मत इबादतें करते करते थक जाए, तुम्हारे रिस्क के जर्रे तक भी नहीं पहुंच सकते,
تو اب آپ سمجھیں کہ ہم جو علی ابن ابی طالب سے کہتے ہیں یا علی مدد، یعنی یا علی جو رزق آپ کو ملا ہے تھوڑا سا ادھر بھی دے دیجئے، ملکیت میں آپ کی ہے، پوزیشن میں آپ کی ہے، اگر ہم کسی سے اس کا رزق مانگ لیں کہ حضور آپ کے پاس 10 روٹیاں رکھی ہیں ایک ہم کو دے دیجئے، تو یہ کون سا شرک ہے؟ حضور آپ کے پاس 10 گھر ہیں ایک گھر ہم کو دے دیجئے، آپ کے پاس 50 گاڑیاں ایک گاڑی ہم کو دے دیجئے، آپ کے پاس 10 سویٹر ہیں 50 شالیں ہم کو ایک شال دے دیجئے، یہ شرک ہے؟ کوئی نہیں کہتا شرک ہے۔ تو علی ابن ابی طالب کو رزق ملا، ضربت علی یوم خندق افضل من عبادت الثقلین الی یوم القیامہ، تمام امت کی عبادت ایک طرف، کب تک کی امت؟ قیامت تک کی۔ اس میں عرفاء بھی ہیں، صوفیہ بھی ہیں، درویش بھی ہیں، امہات المومنین بھی ہیں، صحابہ کرام بھی ہیں، ازواج مطہرات بھی ہیں، ان سب کی عبادت ایک طرف، علی ابن ابی طالب کی عبادت نہیں، ضربت ایک طرف، برابر ہے نہیں، تب بھی یہ افضل ہے۔ تو حضور جس کی ایک ضربت، کتنے سیکنڈ کا وقت لگا؟ ایک ضربت، جس کی ایک ضربت کو ترازو میں رکھیں تو ہم اور آپ جیسے اربوں کھربوں لوگ مقابلہ نہ کر پائیں۔ تو میں نے کئی دفعہ یہ جملہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ جو لوگ سن رہے ہیں، تو جب وہ پیشانی اپنی سجدے میں رکھ کر اور خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرے گا، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، جب یہ دعائے کمیل پڑھے گا علی ابن ابی طالب، جب مولا دعائے صبح پڑھیں گے، جب مولا حج کریں گے، جب طواف کریں گے، جب خلوت کریں گے پروردگار عالم کے ساتھ، جب اپنی نمازیں پڑھیں گے، تو وہ کس مقام پر ہوگی؟ یعنی علی ابن ابی طالب کے پاس اتنا رزق ہے کہ علی ابن ابی طالب کہیں پروردگار عالم میری ایک ضربت کے صلے میں میرے چاہنے والوں کو پل صراط پہ ذرا سکون سے گزار دے، تو پھر علی ابن ابی طالب کا رزق تو اتنا ہے کہ تب بھی کم نہ ہوگا، کیونکہ افضل ہے عبادت ثقلین سے۔ کائنات کی عبادت ایک طرف، علی ابن ابی طالب کی ضربت ایک طرف۔ بھئی خدا اگر مول تول کرنا چاہے، بھاؤ لگانا چاہے علی ابن ابی طالب کی عبادتوں کا، تو ایک ضربت پر ہی ہماری اور آپ کی بات ختم ہو جائے گی۔ یہ علی ابن ابی طالب کا مقام ہے، اور یہ گھرانہ عظیم المرتبت گھرانہ، جناب عقیل حضرت ابو طالب کے سب سے بڑے بیٹے، جناب عقیل، پھر اس کے بعد جناب طالب، پھر جناب جعفر طیار، پھر جناب امیر، اور تمام بھائیوں میں 10-10 برس کا، علماء نے لکھا ہے مورخین نے کہ فرق تھا 10-10 برس کا۔ واقعاً دیکھیے جو لوگ سن رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کون کس مقام پر ہے سید الشہداء کی محبت کے، ہم کو نہیں پتا۔ یہ تو میں بس یہاں پہ بیٹھا ہوں اور امامہ وغیرہ پہن کے داڑھی واڑی ہے اور بول دی، تقریر کر دی۔ اس کارخانے کو ذرا سا الگ طریقے سے سنیے۔ ہمیں نہیں پتا کہ آپ کے مولانا نے کیا بات کی، ہمیں نہیں پتا کہ آپ میں سے کسی کی دعا کے ذریعے یہ تقریر قبولیت کا درجہ پائے، لہٰذا اس گھرانے کے معیارات کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ابھی تو سمجھایا میں نے آپ کو، ایک ضربت پر کائنات لپٹا دی رسول خدا نے۔ تو اس گھرانے کے تیور کو سمجھیے، اس گھرانے کے لب و لہجے کو سمجھیے، اس گھرانے کی بخششوں کو سمجھیے، مسلسل بندگی کے ساتھ، مسلسل عبودیت کے ساتھ اس گھرانے سے جڑے رہیے، دعا کیجئے کہ ہماری یہ عزاداری مورد قبول قرار پائے۔ کہاں حضرت حجت عبادت کی جب بات ہوئی ہے تو اس میں یہ عزاداری بھی شامل ہے، ماہ مبارک شب قدر کا قرآن رکھنا بھی شامل ہے، سید الشہداء کی زیارت بھی شامل ہے کہ آپ ایک زیارت پہ جاتے ہیں، ایک قدم کے بدلے میں کتنے حجوں کا ثواب ملتا ہے۔ عزیزان گرامی، رات بھر نہیں زندگی بھر بیٹھ کر سوچئے اس حدیث پر۔ علی ابن ابی طالب کی شخصیت سنبھالے نہیں سنبھلے گی کہ جس کی ایک ضربت ایک طرف، تمام ائمہ کی ہم جو زیارتوں کے لیے جاتے ہیں، ہم جو جاتے ہیں زیارتوں کے لیے، ہم جو حج کرتے ہیں، ہم جو عمرے کرتے ہیں، ہم جو صدقے دیتے ہیں، ہم جو خیرات کرتے ہیں، ایک نیکی کریں گے 10 گنا ثواب ملے گا۔ یہ 10 گنا کو 100 گنا کر سکتا ہے بغیر حساب۔ قرآن نے ذکر کیا بغیر مالا یحتسب، قرآن نے ذکر کیا بغیر حساب کتاب کے دیں گے۔ یعنی ایک ضربت اس مقام پر ہے کہ خدا اگر لٹانا چاہے اپنے خزانے تب بھی علی کی ضربت ہمیشہ آگے رہے گی۔ آپ اس بندے کے قدموں کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حقیقت ہے علی ابن ابی طالب کو کوئی کیا سمجھا، تو ایسے فرزند ہیں حضرت ابو طالب کے، جناب عقیل اور ان کا بیٹا مسلم۔ جب جناب مسلم کو بھیجا سید الشہداء نے کوفے، جو خط لکھا، آپ ہمیشہ مسلم کی شہادت کی مجلس سنتے ہیں عرفے کے دن، شب عرفہ، لیکن یہ احترام ہے جناب مسلم کا، اور خود 2 لحاظ سے، بنی ہاشم سادات سے، دوسرے داماد جناب امیر، دختر گرامی جناب رقیہ وہ عقد میں تھی، حبالہ عقد میں تھی جناب مسلم کے، یعنی جناب مسلم بہنوئی ہے کس کے؟ امام حسن امام حسین کے، کس کے؟ جناب ابو الفضل عباس کے، یعنی داماد ہے کس کے؟ جناب سیدہ کے، یعنی داماد ہے کس کے؟ جناب ام المنین کے۔
اور عجیب شخصیت ہے جناب مسلم ابن عقیل کی. مورخین نے لکھا کہ صفین میں میمنے پر دائیں طرف کا جو لشکر کا حصہ تھا اس میں جناب عبداللہ ابن جعفر طیار، جناب امام حسن، جناب امام حسین اور جناب مسلم، یہ چاروں کو سپہ سالار بنایا تھا دائیں طرف کے حصے کا مولا کانا جنگ صفین میں. اسی لیے مورخین نے حساب لگایا ہے کہ مسلم کی عمر اگر ہو شہادت کے وقت 40 برس سے لے کر 50 برس اور 55 برس کی ہے. تاریخ ولادت تاریخ میں نہیں ملتی، مورخین نہیں ضبط کر پائے تاریخ ولادت کا، لیکن بہرحال جناب عقیل کے فرزند. اور جو واقعات ملتے ہیں ہمیں بڑے عجیب ہیں. خط دے کر بھیجا، مسلم نکلے مکے سے مدینے آئے، رسول خدا کی قبر مطہر پر گئے، زیارت کی، 2 رکعت نماز ہدیہ کی، اور اس کے بعد جو خاندان کے لوگ تھے ان سے ملے اور اسی رات نکل گئے. خوب توجہ کیجئے، مکے سے ایک شخص گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کر آ رہا ہے مدینے، اور جا رہا ہے سیدھا کہاں پر؟ زیارت کے لیے. وہاں سے گھر والوں کے پاس گئے، خاندان والوں کے پاس گئے، رخصت ہو کر اسی رات کوفے کی جانب نکل گئے. یعنی صلی اللہ علیہ یا مسلم ابن عقیل. اس کے علاوہ کوئی جملہ نہیں سمجھ میں آتا. مولا حسین نے جو جملے لکھے ہیں، کیا جملے ہیں جناب مسلم کے. دیکھیے، سید الشہداء سے تعلق کے ذریعے شہداء کے ذکر کو سن کے جو آپ کے دل میں کرب آتا ہے. جناب سکینہ کا ذکر آپ سنتے ہیں، جناب رقیہ کا، 4 سال کی بچی، کہنے کو کچھ نہیں ہے، لیکن جب آپ سنتے ہیں تو ایک تیر سا بھالا نیزہ آپ کے دل میں چبھتا ہے. دسترخوان بچھایا جاتا ہے اب تک ان 2 شہزادیوں کے نام پر، سبیلیں لگائی جاتی ہیں. کیوں؟ تعلق سید الشہداء کے ساتھ ہے، اس تعلق نے آپ کے دل پر اثر کیا. مسلم ابن عقیل شہداء کربلا میں نہیں ہے، لیکن عشرہ اولا کے اندر مسلم ابن عقیل کا ذکر کیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک عجیب تعلق ہے، عجیب محبت ہے مسلم ابن عقیل کو سید الشہداء کے ساتھ، اور سید الشہداء کو مسلم ابن عقیل کے ساتھ. کیا لکھا خط میں؟ اہل کوفہ، لقد بعثت الیکم اخی، میں نے اپنے بھائی کو بھیجا ہے، وہ ابن عمی، میرے چچا کا بیٹا ہے، وہ اخی وہ ثقتی و رجلا من اہل بیتی. یعنی تعریف ایسی کی ہے سید الشہداء نے کہ کیا کیا جائے، اس کا ہماری سمجھ سے باہر. کہا کہ دیکھو بہت میرا با اعتماد ہے. اور مسلم ابن عقیل کو کہاں بھیجا گیا؟ کوفے بھیجا گیا. ذیقات کے مہینے میں مسلم وارد کوفہ ہوئے، اور آپ جانتے ہیں کہ عرفے کے دن 2 ذی الحج کو مسلم کی شہادت ہوئی. واقعات بہت طویل ہیں، اور جناب مسلم علیہ السلام کی شہادت کے شب پر ان واقعات پر گفتگو ہو چکی ہے. لہٰذا میں اشارہ کروں گا کہ جب عبید اللہ ابن زیاد نے عیاری اور مکاری کے ساتھ کوفے والوں کو ورغلایا اور دھوکے میں رکھا، تو مسلم ابن عقیل نے جو مغرب کی نماز پڑھی، ہزاروں لوگ ساتھ تھے. مورخین لکھتے ہیں کہ جب عشاء کی نماز پڑھی تو 25 سے 15 لوگ رہ گئے تھے. میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت کیا پڑھی تھی؟ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ. خدا کے لیے کھڑے ہو جاؤ اپنے مقام پر ڈٹ کر، چاہے 2 ہو یا 1. یہ مسلم ابن عقیل جیسی شخصیت حسین ابن علی کی محبت میں تنہا کوفے میں اکیلی. کہا کہ مسلم کو تمہاری بھی ضرورت نہیں ہے. مسجد کوفہ سے نکلے اور مسلم کی سمجھ میں نہیں آ رہا جائیں تو کہاں جائیں. چلتے چلتے پیاس لگی، تھکن کا عالم ہے، گرمی کا وقت ہے. مسلم ایک گھر کے چبوترے کے پاس بیٹھ گئے. جو لوگ کوفے، کربلا، نجف جا چکے ہیں، پرانا جو شہر ہے وہاں پر آپ کو دروازوں کے ساتھ چبوترے ملیں گے. مسلم چبوترے میں جا کے بیٹھ گئے. اس خاتون کا بیٹا ابن زیاد کی فوج میں تھا اور دربار میں تھا. یہ بار بار اس کا انتظار کر رہی تھی. کوفے کے حالات خراب تھے. اب جو اس نے ایک دفعہ دروازہ کھول کر دیکھا، اپنے بیٹے یا داماد کی آمد کی منتظر تھی. دیکھا ایک شخص نامحرم ڈیوڑی پر دہلیز پر بیٹھا ہے. کہا کہ اے شخص جاتا کیوں نہیں ہے؟ میں اکیلی خاتون ہوں، تیرے یہاں بیٹھنا اچھا نہیں ہے. کہا کہ وہ کہاں جائے گی جس کا کوئی گھر نہ ہو. اس خاتون کو ذرا سا ایک جھٹکا لگا. اور مسلم کا اچھا مجھے پانی پلا دو. یہ مومنہ گئی، پانی لائی، پلایا. جب مسلم نے پانی پی لیا، کٹورا واپس لیا، جانے لگی. جانے سے پہلے کہ اب تو نے پانی پی لیا، اب چلا جا. وہی جملہ مسلم نے دہرایا کہ وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو. کہا کہ تو کون ہے؟ کہا کہ تم نے آیا مودت پڑھی. میں اس گھرانے سے ہوں کہ جس کے بارے میں خدا نے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ کی آیت نازل کی. یہ مومنہ ذرا گھبرائی. کہا سرکار آپ اپنا مزید تعارف کرائیے. کہا میں حسین ابن علی کا سفیر مسلم ابن عقیل ہوں. یہ خاتون مومنہ تھی، جانتی تھی کہ میرے مولا کا سفیر کوفے میں آ چکا ہے. کہا کہ مولا بسر و چشم دروازے کھول دیے.
تھوڑی دیر پہلے تک آپ نامحرم تھے، اب بھی نامحرم ہیں، لیکن آپ نے اب جو تعارف کرایا آپ میرے مولا کے سفیر ہیں، مولا گھر میں تشریف لائیے، ایک حجرہ دیا، وہاں پر کھانے کی سینی لے جا کر رکھی، پانی رکھا، کہا کہ مولا کوئی بھی حکم ہو بتائیے گا۔ تھوڑی دیر بعد یہ مومنہ جا کر دیکھتی تھی، مولا سے پوچھتی تھی کہ مولا بتائیے کوئی ضرورت تو نہیں۔ اتنے میں اس کا وہ ملعون بیٹا آیا، اس کو شک ہوا کہ یہ خاتون بار بار کیوں اس کمرے میں جا رہی ہے۔ ایک دفعہ کہا کہ اس کمرے میں کیا ہے؟ کہا کہ تمہارے کام کی کوئی چیز نہیں، میں ایک خاص غرض سے جا رہی ہوں۔ یہ ٹٹولتا ہوا آیا، جب مسلم کو آہٹ محسوس ہوئی تو مسلم نے کہا تم کون ہو؟ کہا میں گھر کا مالک ہوں، اور تم؟ کہا میں حسین ابن علی کا سفیر مسلم ابن عقیل۔ کہا کہ عجیب بشارت ہو، نوید مسرت، میں جاؤں گا امیر کو بتاؤں گا۔ اس شخص نے جا کر امیر کو بتایا، یہ مومنہ گھبرائی ہوئی آئی کہ مولا گھر سے باہر نہ نکلیے گا۔ ایک دفعہ گلی میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں گونجی، کہا مولا گھر سے باہر نہ نکلیے گا۔ کہا کہ نہیں، دیکھ اے مومنہ، ابھی میں نے اپنے چچا علی ابن ابی طالب کو خواب میں دیکھا ہے کہ میرے چچا مجھ سے آ کر کہہ رہے مسلم جلدی ہمارے پاس آؤ، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ مسلم کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کسی مومنہ خاتون پر اس کی وجہ سے آنچ آئے۔ ارے میں کہوں گا مسلم یہ ایک عام مومنہ ہے، ارے کاش تم ہوتے شام غریبہ میں جب تمہاری شہزادیوں کے خیموں کو آگ لگائی جا رہی تھی، حسین ابن علی کی بیٹیوں کے گال تماچوں سے سرخ تھے، ارے کانوں کی لو سے خون بہ رہا تھا۔ ایک دفعہ مسلم نے جنگ کرنا شروع کی، ایک دفعہ کیا گیا، رسیوں کے گولے بنائے گئے، اس میں آگ لگائی گئی، مسلم پر حملہ کیا گیا، مسلم کا جسم آگ سے جھلس گیا۔ آپ اس مصائب کے معنی سمجھے؟ آپ ان مصیبتوں کا معنی سمجھے؟ یعنی مسلم فنا ہے محبت اہل بیت میں، مسلم اپنی زبان حال سے کہہ رہے ہیں شہزادی اگر آپ کے خیموں کو شام غریبہ میں جلایا جائے گا تو یاد رکھیے کہ آپ کا یہ غلام اپنے جسم پر آگ کی حرارت کو برداشت کرے گا۔ ارے مسلم کا لب کٹا، دانت شہید ہوئے، پہلو میں نیزہ لگا، ایک دفعہ زخم پر زخم لگے، مسلم کو گرفتار کر کے دارالامارہ لے جایا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد تخت پر تھا، کہا مسلم سلام کرو، کہا میں کسی کو سلام نہیں کروں گا، میرا امیر اور امام صرف حسین ہے۔ ایک دفعہ کہا مسلم اپنی وصیتیں کرو، کہا میری پہلی وصیت یہ ہے کہ حسین ابن علی رسول کی بیٹیوں کو لے کر کوفے کا سفر طے کر چکے ہیں، ان سے کہو کہ اب واپس لوٹ جائیں، اب کوفے آنے کے لائق نہیں رہا۔ میری دوسری وصیت یہ ہے کہ دیکھو بات سنو، مجھ پر کئی سو درہم قرضہ ہے، میرے مرنے کے بعد میری تلوار زرہ اور خود کو بیچ کر میرے قرضے کو ادا کرنا۔ اور میری تیسری وصیت یہ ہے اللہ اکبر کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو دفن کرنا، میری لاش کی بے حرمتی نہ کرنا۔ ایک دفعہ حکم دیا گیا کہ مسلم کو دارالامارہ کی سیڑھیوں سے لے کر چھت پر لے جایا گیا ہے، مسلم کو کوٹھے پر لے جایا گیا۔ ایک دفعہ مسلم بات جا رہے ہیں، سیڑھیاں طے کر رہے ہیں، ذکر مسلم کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تیسرا ذکر کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی آپ گریہ کر رہے ہیں نا؟ مولا کائنات نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ آپ میرے بھائی عقیل سے محبت کرتے ہیں؟ رسول نے جواب دیا دو محبتیں ہیں مجھے تمہارے بھائی سے، عقیل سے۔ پہلی تو یہ کہ میرا چچا ابو طالب محبت کرتا تھا، دوسرا یہ کہ عقیل کی نسل سے ایک بیٹا پیدا ہوگا جو تیرے بیٹے کی محبت میں مارا جائے گا، صالح مومنین اس پر گریہ کریں گے، ملائکہ درود بھیجیں گے۔ مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر لے کر جایا گیا۔ ایک دفعہ مسلم نے بلندی سے صحرا کو دیکھا، سب نے کوفہ کی طرف دیکھا، صحرا کی طرف دیکھا، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ آپ نے سنا مسلم نے شہادت سے پہلے حسین کی طرف رخ کر کے سلام کیا۔ مقاتل نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ حسین جب روز عاشورہ گھوڑے سے زمین پر آ رہے تھے تو ایک دفعہ مسلم کا نام لیا، اے مسلم ابن عقیل، یعنی مسلم ارے تو نے اپنی شہادت سے پہلے ہم کو یاد کیا، ہم نے تجھے یاد کیا۔ مسلم کا سر قلم کیا گیا، جس میں مطہر کو دارالامارہ کی چھت سے زمین پر پھینکا گیا۔ راوی کہتا ہے میں گھوڑے پر بیٹھ کر نکلا، حسین ابن علی کی خیمہ گاہ کی طرف پہنچا،
میں ایک دفعہ پہنچا، میں نے پوچھا حسین کا خیمہ کون سا ہے، بتایا گیا، میں نے کہا حسین کو باہر بلاؤ، حسین باہر آئے، کہا یہ اپنا رسول اللہ بڑی بری خبر ہے، کہا کیا خبر لائے ہو، کہا جب کوفے سے نکلا تو مسلم کے جسد مطہر کو بنا سر کے دارالامارہ کے ساتھ آویزہ دیکھا، ارے لوگ ان کی لاش کو کھینچ کر لے جا رہے تھے، آپ کوفے نہ جائیے۔ ایک دفعہ یہ آواز ایک بچی کے کانوں میں پہنچی، وہ بچی بلک بلک کر رونے لگی، مولا حسین نے اس بچی کو آغوش میں بٹھایا، یہ بچی کون ہے؟ یہ مسلم کی بیٹی ہے، یتیمہ مسلم ہے۔ میں کہوں گا اے یتیمہ مسلم، تمہاری قسمت کتنی اچھی ہے، جب یتیم ہوئی تو حسین نے بوسے لیے، سر پر ہاتھ پھیرا، آغوش مولا نصیب ہوئی، لیکن ہائے سکینہ اور رقیہ، جب یتیمی ملی تو پہلا تحفہ یہ ملا، گال تماچوں سے سرخ ہوئے، کانوں سے خون بہا، چادر چھلی، کرتے کے تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه پروردگار اس مجلس کو حضرت حجت کے دکھی درد کے لیے پرسے کا باعث قرار دے، ماتم حسین